اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. ناحق، ناجائز اور حق پر نہ ہونے والی بد دعا یا ناجائز بد دعا دینے والوں کا انجام. یہ سیگمنٹ اس لیے کیا کیونکہ میں نے سوچا کچھ بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ایسی ہے جو آ کر چینل پر کامنٹ میں میرے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں. دشمن تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے میرے کتنے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سیگمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح چاہنے والے نوٹیفیکیشنز آن کرتے ہیں اور چینل کا سیگمنٹ آن ایئر ہونے کے ساتھ ہی اس کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سبسکرائب تو انہوں نے کیا ہی ہے، لیکن وہ فوراً جو میرے دشمن ہیں آ کے اسے ڈس لائک کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سب لوگ ان کا انجام دیکھیے گا، کیونکہ میں تو صبر کیے ہوئے ہوں اور جو میرے مرشد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دین کی سربلندی کی نشانی ہے کہ مولا علی نے فرمایا وہ حق ہرگز ہو ہی نہیں سکتا جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اور اس سے بڑا کوئی منافق ہی نہیں ہے کہ جس کے کوئی دشمن نہ ہو. تو میں تو خوش ہوتا ہوں کہ جب تک میرے دشمن زندہ ہیں شاید عشر عشیری صحیح، شاید ہم سیدھے رستے پر ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آپ کو سیگمنٹ جو ہدیہ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے آج کے اس سیگمنٹ کا کہ اگر آپ کسی کو ناحق اور ناجائز بد دعا دیں تو سرکار کی حدیث ہے کہ جو کسی کو ناجائز یا ناحق بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے، وہ اس سے زیادہ تیزی سے اسی کا رخ کرتی ہے. اب آپ کسی سے حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سیگمنٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کچھ لوگوں نے ان کو بد دعا دے دی تھی اس لیے آج وہ اس تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے. میں یہ کہتا ہوں ناٹ نیسسریلی، ضروری نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے ناحق بد دعا دی تھی تو وہ خود برباد ہوں گے، لیکن اگر سچی اور حق پر حق بجانب بد دعا دی تھی پھر تو وہ یقیناً انہی کی دعا کا سبب ہے، بد دعا کا سبب ہے جو آپ برباد ہوئے. بد دعا ناحق دینے سے سب سے پہلے بد دعا دینے والے کو ہی تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ نے کسی سے جیلسی میں کسی کے پاس کچھ دیکھا، اس کی شادی اچھی گزر رہی ہے، اس کے پاس گھر اچھا ہے، اس کے دوست زیادہ ہیں، اس کا چینل اچھا جا رہا ہے، اس کی پر عزت ہے، آپ نے آ کر اس سے ڈس ایگری کر کے بد دعا دیں تو تو برباد ہو، تیرے فلاں میرے، تو یہ ہو، تو فلاں ہو. زندگی میں آپ نے ساری جو بلائیں تھیں اس شخص کی مصیبتیں وہ آپ نے خرید لی. تو میں تو کہتا ہوں لوگ جو میرے لیے کرتے ہیں اگر تو میں ویسا نہیں ہوا پھر تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن اگر انہوں نے ناحق اور ناجائز کیا ہے تو یہ بد دعا انہیں کو تباہ و برباد کر دے گی. اور میں آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. جب اول تو کسی کے لیے بد دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے عمل کی وجہ سے ایبزارب کر جائیں گے، صبر کر جائیں گے تو دو باتیں ہوں گی، آپ کا اجر ڈبل ہو جائے گا، دوسرا کنفرم ہو جائے گا اللہ پاک آپ کی زندگی میں اس کو سبق سکھا دے گا. اس کے آگے تو ضرور آئے گا، کیونکہ آپ سے بعد میں اس کا رشتہ ہے وہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو اگر آپ اسے بد دعا نہ بھی دیں اللہ پاک نے اسے چھڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، وہ اس کی آخری سانس سے بھی اس کا حساب لے کے اسے دے گا. تو بہتر یہ ہے بد دعا نہ ہی دی جائے. لیکن کچھ مواقع کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی لوگ بد دعا خرید لیتے ہیں. فار ایگزامپل یزید نے بد دعائیں قیامت تک کے لوگوں کی خرید لی، مروان بن حاکم نے خریدی، عبید اللہ ابن زیاد نے خریدی، اور اسی طرح دشمنان اہل بیت نے جو تمام آل رسول پر ظلم ڈھائے. آپ دیکھیں آل رسول کو قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے سب کے سب مسلمان ہیں. اب ان مسلمانوں نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بد دعائیں نہیں خریدی تو کیا ہوا؟ اور کیا خریدا؟ عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا کوفے کا، یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے حکم کی پیروی کر کے اس نے
قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بد دعائیں خریدیں، تو ہم اپنے ہاتھوں بد دعاؤں کو خرید لیتے ہیں۔ اب آپ زندگی میں جب کسی کو اپنے ساتھ مس بیہیو کرتا ہوا پائیں، میک شور 10 دفعہ سوچیں کہ کیا آپ غلط کنوکشن پہ اس کو بد دعا تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ کا ایک حرف بھی غلط آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اور وہ ناحق ہوا، آپ کو یہ بد دعا ہی آپ کی زبان کی برباد کر دے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔